السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بیان کر رہے ہیں تفصیل کے ساتھ، اور ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جو برادری ہے، رشتہ دار، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، 3 سال تک انہوں نے پتے کھا کر گزارا جو ہے وہ کیا۔ آج ہم ابو طالب کی وفات اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا تذکرہ جو ہے وہ ہم کریں گے۔ ہوا یہ ہے کہ شیب ابی طالب سے نکلنے کے کچھ ہی عرصہ بعد ابو طالب سخت بیمار ہو گئے۔ وہ خاصے بوڑھے ہو چکے تھے، تو مشرکین مکہ کے جو سردار تھے وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ آپ کا آخری ٹائم نہ ہو۔ ہمارے اور آپ کے جو بھتیجے ہیں، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو وہ معاملہ چل رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ آپ اپنے بھتیجے کو بلائیں اور ہم آپس میں کوئی عہد و پیمان کر لیتے ہیں۔ وہ کیا ہو کہ وہ ہمیں اور ہمارے دین کو ہمارے حال پر چھوڑ دے، اور ہم بھی انہیں اور اس کے دین کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے، یعنی کہ ہمارے لیے ہمارا دین، ان کے لیے ان کا دین۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیے۔ آپ نے پیغام سنتے ہی تشریف لے آئے۔ ابو طالب کے پاس ایک شخص کے بیٹھنے کی گنجائش تھی، باقی تو پیچھے بیٹھ سکتے تھے ادھر۔ ابو جہل کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے قریب نہ بیٹھ جائیں، اور اس وجہ سے ابو طالب کا دل نرم پڑ جائے اور ان کے حق میں فیصلہ کرے۔ یہ سوچ کر ابو جہل جو ہے جلدی سے اٹھا اور اس جگہ جا کر بیٹھ گیا ابو طالب کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب کے پاس جگہ نہیں ملی، تو آپ پھر دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ ابو طالب نے کہا کہ یہ جو کہنا چاہتے ہیں تم ان کو سنو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قولوا اسمع قولکم، تم کہو میں سنوں گا۔ تو ابو جہل نے بات شروع کی۔ اس نے کہا کہ آپ ہمارے جو معبود ہے بت، ان کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، ہم بھی آپ کو اور آپ کے پروردگار کو کچھ نہیں کہیں گے۔ حالانکہ یہ اللہ کو بھی مانتے تھے، تو اس انداز میں بات کر رہے ہیں جیسے توبہ نعوذ باللہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہیں، ان کے تو ہے ہی نہیں۔ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مطالبہ سن کر کہ بھئی آپ اپنے دین پر، ہم اپنے دین پر، تو آپ نے فرمایا تم ایک کلمہ کہہ دو، اس کی وجہ سے تم عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے، بادشاہ بن جاؤ گے۔ ابو جہل نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا ایسے تو 10 کلمے ہم ماننے کو تیار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔
اس کے علاوہ تم جن کی عبادت کرتے ہو ان سب کو چھوڑ دو۔ باجی ادھر تو کفار قریش نے تالیاں بجائیں، مذاق اڑایا۔ اس نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ تمام معبودوں کی نہیں بلکہ ایک معبود ہو۔ یہ سورہ صاد میں بھی نا اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اس بات پر تعجب کیا، حیران ہوئے کہ اتنے الہ کے علاوہ صرف ایک الہ ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار قریش کو دیکھا کہ وہ حق کو جٹلا رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو ایک حقیقت جو سچ ہے اس کی طرف دعوت دی ہے اور کوئی ظلم اور زیادتی والی بات نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر ابو طالب نے کہا ہاں اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم تم نے کسی حد سے بڑی ہوئی بات کا مطالبہ نہیں کیا۔ جب ابو طالب نے یہ الفاظ کہے تو نبی علیہ السلام کو امید ہو گئی کہ میں ان کو اسلام کی دعوت دوں، آخری وقت ہے تو چاہے شاید یہ اسلام قبول کر لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کلمہ پڑھ دیں اور موت کا وقت قریب ہے، یہ کلمہ ہی آپ کے لیے عزت کا باعث بن جائے گا آخرت میں۔ ابو طالب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خواہش کو دیکھا تو کہا اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے بعد عبد المطلب کو برا بھلا کہا جائے گا اور قریش یہ گمان کریں گے کہ میں نے موت کے خوف سے کلمہ پڑھ دیا، میرے دل میں اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے موت کے خوف سے کلمہ پڑھ دیا، تو میں تمہیں خوش کرنے کے لیے کلمہ ضرور پڑھ دیتا۔ اور اسی طرح ایک اور بھی روایت ہے کہ ابو طالب جب بیمار ہوئے تو انہوں نے نا اپنی برادری یعنی کہ بنو مطلب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں تو جا رہا ہوں دنیا سے، لیکن میرے بعد تم نے برادری بیس پر خاندان اور خون کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنو گے اور پیروی کرو گے، بھلائی پہ رہو گے، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ تو انہیں اچھی نصیحت کر رہے ہیں کہ میرا دفاع کرنا ہے، میرا ساتھ دینا ہے، بلکہ میری بات ماننی ہے، اور اپنے لیے اس کو اختیار نہیں کرتے۔ تو سردار ابو طالب نے کہا ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، جب میں تندرست تھا تو میں تمہاری بات مان لیتا، اب موت کے وقت مجھے گھبراہٹ پسند نہیں۔ قریش کے لوگ سمجھیں گے کہ میں نے موت کے وقت تو یہ کلمہ قبول کر لیا اور جب تندرست تھا تو اس وقت اسے چھوڑے رکھا، یعنی کہ موت آئی ہے نا تو اس کے ڈر سے میں نے کلمہ پڑھ دی۔ دیکھیں کیسے کیسے انسان کو وسوسے آتے ہیں، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ یاد رکھیے یہ مسئلہ، بندہ اگر کوئی نیکی کا کام کر رہے تو اس کو کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا سوچے گا، نہیں، حق بات ہے، بس ٹھیک ہے۔ اب نا بالکل آخری ٹائم جو ہے نا وہ آیا نا ابو طالب کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے بلایا اور وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بھتیجے، جب میں مر جاؤں نا تو تم بنو نجار یہ یعنی کہ اپنے عبد المطلب کے جو ہے نا ماموؤں کے ہاں چلے جانا، یعنی کہ مدینہ میں، اور اپنے گھروں میں موجود چیزوں کی سب لوگوں سے زیادہ وہ حفاظت کرتے ہیں،
ایسا ہی ہوا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ گئے ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننیحال یعنی کہ میکہ کہہ لیں یا والدہ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں وہ بنو نجار کے سردار ہی تھے۔ وہ ہتھیار باندھ کر آئے اور آپ کی حفاظت کے لیے وہ آ گئے، اور آپ ان کی حفاظت میں مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، اور مدینہ بھی پہنچ کر آپ نے نا بنو نجار کے ہاں ہی قیام کیا، گویا آپ نے ابو طالب کی وصیت پر جو ہے نا وہ عمل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کھانا بھی یہ پہنچایا کرتے تھے باری باری۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انصار کے گھرانوں میں بہترین جو گھرانہ ہے وہ بنو نجار کا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی یہ کوشش تھی کہ ابو طالب جو ہے وہ کلمہ پڑھ لے، تو جب ابو طالب کی وفات کا بالکل آخری وقت آ گیا، پہلے تو بیمار رہے ہیں نا، تو وفد آیا، فلاں بات ہوئی، وصیت کی، اب بالکل آخری وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے۔ اس وقت نا ان کے پاس ابو جہل، عبداللہ بن ابی امیہ، عبداللہ بن ابی، امیہ بن مغیرہ بھی موجود تھے۔ آپ نے ابو طالب سے فرمایا چاچا کلمہ پڑھ لو، میں اس کلمے کے ذریعے آپ کی گواہی دوں گا قیامت والے دن۔ تو ابو جہل لعین لعنتی قریب ہی بیٹھا تھا، تو اس نے کہا ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ اور ایک روایت میں یہ ہے وہی بات کہ خود ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش کے لوگ مجھے طعنہ دیں گے کہ موت کی گھبراہٹ کی وجہ سے میں نے کلمہ پڑھا ہے، تو یہ میں کلمہ پڑھ کر آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے کی دعوت دیتے رہے۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ دونوں اپنی اپنی بات دہراتے رہے، یعنی کہ ایک جنگ والی کیفیت تھی کہ یہ اپنی بات کہہ رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی، اور ابو طالب نے جو آخری بات کی ہے نا تو وہ یہ تھی کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ تو یاد رکھیے یہ ہمارے اور شیعوں کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ابو طالب مومن تھے، ہم کہتے ہیں کہ ان کی جو وفات ہے وہ حالت کفر میں ہوئی ہے۔ ہاں ہم اس کو اس طرح بیان نہیں کرتے جس طرح ہم ابو جہل، ابو لہب ان کے متعلق جس طرح بیان کرتے ہیں، ابو طالب کے بارے میں ہم بیان نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے گھر کا بندہ تھا، ہم سے جدا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واقعی بہت زبردست قسم کی خدمت کی ہے اور ہر موقع پر دفاع کیا ہے۔ تو ہاں فقہ جعفریہ والے کہتے ہیں کہ وہ مومن تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ روایت آ رہی ہے کہ ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں آپ کے لیے اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے آپ کے بارے میں کوئی روک نہیں دیا جاتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ روک نہ دے میں استغفار کرتا رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 نازل فرمائی، ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا
اولی القربی من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، نبی کے اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کرے، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ان پر یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ بے شک وہ دوزخی ہیں۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا قانون ہے شرک کا، اگر قریبی رشتہ دار بھی ہو تو اس کے لیے نماز جنازہ نہیں ہے، استغفار نہیں ہے۔ اور سورہ قصص کی بھی آیت نمبر 56 نازل ہوئی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، کہ اے نبی بے شک آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اس سے کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ نبی کا رشتہ دار بھی کوئی ہو لیکن اگر ایمان نہ لائے تو پھر نبی کی شفاعت بھی اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ موت تک توبہ قبول ہے، یعنی کہ آپ نے آخری وقت تک اس کو کہا ہے نا کہ کلمہ پڑھ لو، آخری وقت تک کہا ہے، تو یہ نبی علیہ السلام نے جو ہے نا اس کو آخری وقت تک جب یہ بات کہی ہے تو معلوم ہوا کہ جو بندہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے اس کی نجات ہو جائے، چاہے وہ پوری زندگی حالت کفر میں گزاری۔ پھر اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو ابو طالب سے محبت تھی۔ اللہ نے کہا نا آپ جس سے محبت کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، تو آپ کو ابو طالب سے محبت تھی نا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جس سے محبت کریں اس کو ہدایت جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ پھر یہ مسئلہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے نا ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، انبیاء بھی جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے۔ اب ابو طالب کی وفات کب ہوئی ہے؟ یہ اتفاق ہے اس پر کہ نبوت کے 10ویں سال شیب ابی طالب کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے۔ مہینہ کون سا تھا؟ بعض نے رجب کہا ہے، بعض نے نصف شوال کہا ہے، بعض نے رمضان کی 12 تاریخ کہا ہے۔ تو امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 49 سال 8 مہینے اور 11 دن ہوئی، گویا 50 سال آپ کی عمر مبارک تھی، تو ابو طالب کی جو ہے وہ وفات ہوئی۔ تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 10 سال تک ابو طالب نے نبی علیہ السلام کا دفاع کیا ہے، ساتھ دیا۔ ابو طالب کی اپنی عمر کتنی تھی جب وہ فوت ہوئے؟ 87 سال، 80 اور 7 87 سال ابو طالب کی عمر تھی۔ اور یہ بڑا نازک مسئلہ ہے لیکن ہم ذکر کر دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، تو ابو طالب حالت کفر میں فوت ہوئے ہیں نا، تو اس سے یہ استدلال کیا گیا ہے، دلیل لی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام کے آباء و اجداد میں بھی کافر تھے۔ دیکھیے نا ابو طالب نے کیا کہا ہے آخری الفاظ کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، تو مطلب ان کی اور عبد المطلب کا دین ایک ہے، تو ابو طالب کی وفات حالت کفر میں ہوئی ہے۔ لیکن یہ بیان کرنے والا نہیں ہے، حساس مسئلہ ہے۔
ہاں میں نے کہا چلتے چلتے چلو بیان کرتے۔ جب ابو طالب کی وفات ہو چکی تو آپ نے نا ان کے بیٹے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا جاؤ اس کو جا کر دفن کر، اور اپنے والد کو جب دفنا لو تو پھر میرے پاس آنا اور کچھ نہ کرنا، یعنی کہ پہلے میرے پاس آنا پھر کوئی اور کام کرنا۔ چنانچہ انہوں نے جا کر گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ تو کہتے میں اپنے باپ کو دفن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے مجھے غسل کا حکم دیا، میں نے غسل کیا اور آپ نے میرے لیے دعا فرمائی۔ جو کسی میت کو غسل دے نا یا کافر کو دفن کرے تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ خود نہائے۔ فرض تو نہیں ہے لیکن یہ جو مردے نہلاتے ہیں نا انہیں خود بھی نہانا چاہیے، اور یہ ٹھیک بات ہے، یعنی کہ جب آپ میت کو غسل دے تو پھر آپ خود بھی نہانا چاہیے۔ جیسے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ یہ جو ہے نا نہائیں۔ کہاں پر دفن ہوئے ہیں؟ یہ کہتے ہیں مقام حجون ہے، ادھر دفن ہوئے ہیں۔ عباس بن عبد المطلب نے نا آپ کے چاچا نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب جو تھے آپ ان کے کیا کام آئے؟ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے، آپ کے لیے لوگوں پر غصہ کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری وجہ سے میں نے شفاعت کی اس کی تو وہ اس کو سب سے کم ترین عذاب ہو رہا ہے، اور سب سے کم ترین جہنم کا عذاب کیا اللہ معاف کرے۔ فرمایا کہ جو ہے نا 2 جوتے ان کو پہنا دیے گئے ہیں آگ کے، اور ان کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا، ذہنڈیاں نہیں ابلتی، دماغ ایسے ابلے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچائے۔ ہاں جی بڑی دیکھیے یہ سب سے ادنا عذاب۔ ہاں اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا، بڑا دلچسپ نکتہ ہے، سبق ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پر کہتے ہیں کافروں کی کوئی شفاعت نہیں، تو ابو طالب کی آپ نے شفاعت کی ہے نا، حدیث میں ہے۔ اصل میں ایسی شفاعت نبی نہیں کریں گے کہ ان کو جہنم سے رہائی مل جائے اور وہ جہنم سے باہر نکل آئے۔ عذاب کا کم ہونا اس کا نبی سفارش کر سکتے ہیں، اور ابو طالب کے بارے میں سفارش کی بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل اللہ کا عدل ہے کہ ایک حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کا مجرم ہے، جیسے فرعون، تو اس کی جہنم میں سزا بھی زیادہ ہے، اور ایک حقوق اللہ کا تو مجرم ہے حقوق العباد کا نہیں، تو اس کی سزا کم ہے، جیسے ابو طالب، حاتم طائی، اور جو رفائی کام کرتے ہیں دنیا میں نیکی کے اچھے کام کرتے ہیں، ان کا عذاب کم ہے۔ تو چلیے جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ ختیجۃ الکبریٰ اور 2-4 واقعات اور بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔